اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حاضرین و ناظرین و سامعین کی خدمت میں سنڈے کلاسز کا چوتھا ایپیسوڈ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے والدین کی خوشی کا فائدہ اور والدین کی ناراضگی کے نقصانات اور والدین کی خوشی اور ان کی ناراضگی کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے اس بات کو واضح کیا تھا۔ آپ سب نے دعائیں دیں، پروگرام کو پسند فرمایا، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب اپنے والدین کی خدمت کر سکیں، ان کے ساتھ احسان کر سکیں، ان کا خیال رکھ سکیں اور ان کو خوشحال رکھ سکیں، ان کی خوشی میں شامل ہوں اور ان کے غم کو اپنا غم سمجھیں۔ خدا ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے۔ ناظرین و سامعین، آج آپ کی خدمت میں جس بات کو پیش کرنا چاہتے ہیں وہ بھی والدین سے ہی ریلیٹڈ ہے، والدین سے ہی مخصوص ہے، جس کا موضوع ہم نے رکھا ہے کہ اگر والدین اور بچے حکم خدا پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں سربلند کر دیتا ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جس کے بارے میں آج گفتگو کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا اور آپ دعائیں دیں گے، اور انشاءاللہ یہ پروگرام ہم سب کے لیے اس بات کا سبب ہوگا کہ ہم سب والدین کے اطاعت و فرمانبرداری کریں گے، والدین کی خدمت کریں گے اور حکم خدا رسول کو بجا لائیں گے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اگر والدین اور اولاد حکم خدا پر عمل کرتے ہیں تو اللہ انہیں سربلند کر دیتا ہے، اللہ انہیں دنیا میں نوازتا ہے، لوگ ان کی یاد کو وابستہ رہتے ہیں، لوگ ان کی یاد مناتے ہیں، چاہے جتنا زمانہ گزر جائے لیکن ہر زمانے میں ان کی یاد آج بھی تازہ رہتی ہے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اگر والدین اور اولاد حکم خدا پر عمل کریں تو اللہ انہیں سربلند کرتا ہے۔ اس کی بہترین مثال جو ہے وہ جناب ابراہیم اور اسماعیل کی ہے کہ جناب ابراہیم نے خدا کے حکم کے مطابق عمل کیا اور انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ہم اپنے اولاد کو راہ خدا میں ذبح کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں۔ اس بات کا تذکرہ انہوں نے اپنی اولاد سے کیا، جناب اسماعیل علیہ السلام سے کیا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان، آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ اس حکم پر عمل بجا لائیں، یعنی اس حکم کو آپ پورا کریں، انشاءاللہ ہمیں صابرین میں پائیں گے۔ باپ نے حکم خدا پر عمل کرنا چاہا، بیٹے نے رضامندی دی، اور اس کے بعد جب رضامندی ہو گئی تو جناب ابراہیم جو تھے اپنے بیٹے کو لے کر حکم خدا پر عمل کرتے ہوئے خدا کی راہ میں قربانی دینے کے جذبے کے ساتھ نکلے، اور اس میں ساتھ جو دیا ہے ان کی شریک حیات ان کی زوجہ نے دیا۔ یہ واقعہ ہم سب کے لیے باعث عبرت ہے کہ اگر حکم خدا پر عمل کریں گے، اگر راہ خدا پہ چلیں گے تو سربلندی بھی ملنے والی ہے، لیکن دنیا میں بہت سی رکاوٹیں بھی آنے والی ہیں۔ جناب ابراہیم جب اپنی اولاد جناب اسماعیل کو لے کر چل رہے تھے تو شیطان نے رکاوٹیں ڈالنا چاہییں، اور شیطان نے ہر حربہ استعمال کیا جس طریقے سے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس حربے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے اور جناب ابراہیم اور اسماعیل کو راہ خدا تک نہیں پہنچنے دیں گے، یا راہ خدا میں رکاوٹ ڈالیں گے اور وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ لیکن اگر انسان یہ عہد کر لے، یہ ارادہ کر لے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے، تو وہ ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے اور حکم خدا کو بجا لائے گا۔ رکاوٹیں تو بہت آتی ہیں، جیسے جناب ابراہیم جب اسماعیل کو لے کر چلے تھے تو شیطان نے رکاوٹیں ڈالی۔ آج یہی حال ہم سب کا ہے کہ اگر ہم سب راہ خدا میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، دین کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، قوم و ملت کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، اپنے قوم اور قبیلے کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں،
اسلام کا پیغام اگر پہنچانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں۔ تو یہ واقعہ ہم سب کے لیے باعث عبرت ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا چاہیے۔ جو رکاوٹوں کا سامنا کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ جو رکاوٹوں کو دیکھ کر رک جائیں یا خاموش ہو جائیں یا راستہ بدل لیں تو وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ کامیاب وہی ہوتے ہیں جو رکاوٹوں کا سامنا کریں۔ اگر کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں تو ان رکاوٹوں کو دور کرنا چاہیے، ان رکاوٹوں کا سامنا کرنا چاہیے، جیسے جناب ابراہیم اور اسماعیل نے انجام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں جناب ابراہیم سے فرمایا تھا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتے ہو۔ اللہ نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا، ہمیں زیادہ چاہتے ہو یا اولاد کو زیادہ چاہتے ہو؟ جناب ابراہیم نے فرمایا تھا کہ ہم خدا کو زیادہ چاہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کا امتحان لیا کہ ہم سے زیادہ محبت ہے یا اعلیٰ اولاد سے زیادہ محبت ہے، ہم سے محبت زیادہ ہے یا اپنی جائیداد سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ نے نبیوں کا امتحان لیا، جناب ابراہیم کا امتحان اولاد کے ذریعے سے لیا کہ کیا تم اپنی اولاد کو ہماری راہ میں قربان کر سکتے ہو؟ جناب ابراہیم نے قربانی کا ارادہ کر لیا اور اس امتحان میں کامیابی کے لیے چل پڑے کہ ہاں ہمیں خدا سے زیادہ محبت ہے، ہمیں حکم خدا سے زیادہ محبت ہے، ہمیں احکام خدا کو نافذ کرنے میں زیادہ محبت ہے، ہمیں خدا کی فرما برداری میں زیادہ محبت ہے۔ اس محبت کے آگے ہماری آل اولاد جائیداد کچھ نہیں۔ اور اس امتحان کو دینے کے لیے جناب ابراہیم نکلے اور اپنی شریک حیات سے فرمایا کہ آج اسماعیل کو نہلا دو، دھلا دو، انہیں کپڑے تبدیل کر دو۔ اور جب نکلنے لگے تو رسی بھی لی، چھری بھی لی، اور جب ماں نے پوچھا کہ کہاں لے جا رہے ہیں تو یہ فرمایا کہ ہم اپنے دوست کے یہاں جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ اگر والدین اور اولاد حکم خدا کو بجا لائیں تو اللہ انہیں سربلند کر دیتا ہے، اللہ انہیں کامیاب کر دیتا ہے، اللہ ان کے امتحان میں فائز کر دیتا ہے اور اس کے بعد ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا، ابراہیم نے امتحان دیا کہ ہم اپنی اولاد کو راہ خدا میں قربان کر سکتے ہیں، اور اس قربانی کے لیے جناب ابراہیم اپنے اسماعیل کو لے کر منی کے میدان کے لیے نکلے۔ رکاوٹیں بہت آتی ہیں، شیطان آیا، سب سے پہلے زوجہ ابراہیم کے پاس پہنچا، سب سے پہلے مادر اسماعیل کے پاس پہنچا، اور اس نے یہ سوچا کہ عورت کے ذریعے سے ہم ان کے اس مشن کو ناکام بنا دیں گے، اس لیے کہ ماں کی ممتا تڑپ جائے گی اور وہ نکل آئیں گی۔ چنانچہ شیطان نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری اولاد کو جناب ابراہیم کہاں لے گئے ہیں؟ جناب ابراہیم کی زوجہ اور اسماعیل کی ماں نے فرمایا کہ ہاں ہمیں معلوم ہے، جناب ابراہیم اپنی اولاد کو اپنے دوست یہاں لے گئے ہیں۔ کہا نہیں، تم نے دیکھا نہیں کہ رسی بھی ہے، چھری بھی ہے، وہ ذبح کرنے گئے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا تھا، اس خواب پر عمل کرنے گئے ہیں، اور اگر یقین نہ ہو تو تم گھر سے باہر قدم نکالو اور جا کر دیکھ سکتی ہو۔ جب شیطان نے یہ کہا کہ تم گھر سے باہر قدم نکالو اور جا کے دیکھو، تو جناب ہاجرہ جو مادر اسماعیل ہیں، جو زوجہ ابراہیم ہیں، انہوں نے فرمایا کہ لگتا ہے تو شیطان لگتا ہے۔ بیوی ہاجرہ سے اگر سوال کیا جائے کہ آپ نے پہچانا کیسے، تو یہی جواب دیں گی کہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے کہہ رہا ہے تو یہ شیطان ہی ہے۔ دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ عورت بغیر اجازت اپنے گھر سے نہ نکلے۔ اگر عورت بغیر اجازت گھر سے نکلے گی تو جب تک وہ گھر میں واپس نہیں آ جاتی تب تک اس پہ لعنتیں برستی رہیں گی، تب تک اللہ کے مقرب ترین فرشتے ملک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی عورت بغیر اجازت کے گھر سے باہر قدم نکالتی ہے تو اللہ اس پر لعنت کرتا ہے۔ جناب ابراہیم کی زوجہ جناب اسماعیل کی ماں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ہمیں گھر سے نکالنا چاہتا ہے، یہ شیطان ہے۔ انہوں نے پہچان لیا، اور جب شیطان پہچانا گیا تو شیطان وہاں سے بھاگ لیتا ہے۔ آج بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان جہاں پر بے نقاب ہو جاتا ہے،
تو وہاں سے انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے اور صفائی دیتا پھرتا ہے کہ اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ تو شیطانی حرکتیں وہی ہوتی ہیں جہاں پر صرف وسوسہ پیدا کیا جاتا ہے، جہاں پر باہر نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، جہاں پر حکم الہی کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں۔ جو لوگ حکم خدا پہ چلنا چاہتے ہیں ان کی راہ میں رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے، اور جب ان رکاوٹوں کو ناکام بنا دیا جاتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ لیتا ہے۔ شیطان بیوی سے مایوس ہو کر جناب ابراہیم کے پاس پہنچا اور کہا کہ آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ خواب کی باتیں ہیں، خواب کی باتیں حقیقت نہیں ہوتی۔ جناب ابراہیم نے بھی کہا کہ تو میرے ذہن پر اعتراض کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تو شیطان ہے۔ شیطان یہاں سے بھی ناکام ہوا تو شیطان نے تیسرا حربہ اولاد پر آزمایا۔ جناب اسماعیل سے کہتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم کہاں لے جا رہے ہیں؟ دیکھو رسی بھی ہے، دیکھو چھری بھی ہے، تمہیں ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ جناب اسماعیل نے فرمایا کہ تو میرے بابا کے دماغ پر اعتراض کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تو شیطان ہے۔ تو شیطان تینوں جگہ سے ناکام ہوا، ماں اور باپ اور بیٹے کی جانب سے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ زن و شوہر اور اولاد کی طرف سے جب شیطان ناکام ہوا، اور والدین اور اولاد، یا دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ شوہر اور بیوی اور بچے جب حکم خدا پر عمل کرتے ہیں تو وہ امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ساری رکاوٹوں کو پار کرتے ہوئے جناب ابراہیم مینا کے میدان میں آئے۔ جناب ابراہیم نے اپنی اولاد اسماعیل کو مینا کے میدان میں لٹایا اور اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھی اور ہاتھوں میں چھری لے کر جناب اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی، اور اس کے بعد جب پٹی ہٹائی تو دیکھا اسماعیل ایک طرف ہیں اور جس کے گلے پہ چھری چلی ہے وہ دمبا ہے، جس کے گلے پہ چھری چلی ہے۔ یہ دمبا اللہ نے جنت سے بھیجا تھا۔ اللہ کی آواز آئی، قدرت کی آواز آئی، ندائے خدا آئی کہ اے ابراہیم ہم نے آپ کو کامیاب پایا، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے اور ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ اللہ کسی کی جان نہیں لینا چاہتا، اللہ کسی کا مال نہیں لینا چاہتا، اللہ صرف امتحان لیتا ہے۔ اللہ جذبے دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ایمان دیکھنا چاہتا ہے، اللہ عقیدہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ نیت دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ تم ہماری راہ میں کہاں تک آ سکتے ہو، اور جب بندہ اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے تیار ہوتا ہے، رکاوٹوں کا سامنا کرنے کے لیے آمادہ رہتا ہے، تو اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اگر والدین اور اولاد جو ہے حکم خدا پر عمل کرنا شروع کر دیں تو اللہ انہیں کامیاب کر دے گا، اللہ انہیں سربلند کر دے گا۔ جناب ابراہیم اور اسماعیل کی داستان ہمارے سامنے ہے۔ یا آج اگر ہم بھی حکم خدا کو بجا لائیں، اور یہ حکم خدا کو بجا لانے میں ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کا سپورٹ ہونا ضروری ہے۔ خدائی احکام پر عمل کرنے کے لیے ایک دوسرے کا تعاون ہونا ضروری ہے۔ جب مل جل کر کام کیا جاتا ہے تو حکم خدا کو بجا آوری میں آسانی ہو جاتی ہے، حکم خدا کو نشر کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، حکم خدا پر عمل درآمد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ جیسا جناب ابراہیم اور حاجرہ نے کیا کہ مینا کے میدان میں اولاد کو لٹایا اور چھری چلائی، اور اللہ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم آپ کو امتحان میں کامیاب پایا، ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ اللہ نے جناب ابراہیم کے درجات کو بلند کر دیا، انہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ ابراہیم نے امتحان دیا، اسماعیل بچ بھی گئے۔ اللہ کسی کے اولاد کو ذبح کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اللہ کسی کا مال نہیں لیتا، کسی کا اولاد نہیں لیتا، وہ نیت دیکھتا ہے، جذبہ دیکھتا ہے، وہ محبت دیکھتا ہے، اور جب محبت میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ آج اگر ہمارے خاندان میں بھی، اگر آج ہمارے معاشرے میں بھی، آج اگر مسلمان، آج اگر بندے مومن، آج اگر ہم شیعان اہل قرار بھی حکم خدا کو بجا لانے میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، مدد کریں، تو بہترین طریقے سے بھی ہماری سربلندی ہو سکتی ہے، ہماری زندگی بھی کامیاب ہو سکتی ہے، اور حکم خدا کو بجا لانے میں آسانی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ کہے گا
کہ کہاں جناب ابراہیم، کہاں اسماعیل، کہاں حاجرہ اور کہاں ہم، وہ تھے، ہم ہیں، ہم کیسے یہ کام کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ اگر کوشش کریں، آپ اگر عہد کریں، آپ اگر حکم خدا کو بجا لانے میں آگے بڑھیں، آپ اگر سیرت رسول کو اپنانے میں، اگر آپ سیرت رسول پر عمل کرنا چاہیں، اگر آپ تعلیمات اہل بیت کو اپنانا چاہیں تو آپ بھی سربلند ہو سکتے ہیں، آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، زمانہ آپ کو بھی یاد رکھے گا۔ ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے، ہم کوشش کریں گے، کامیابی وہ دینے والا ہے۔ ہم اگر حدیث رسول پر، تعلیمات رسول پر، سیرت رسول پر عمل کر لیں، خدا رسول کی باتوں پر عمل کر لیں تو ہمیں بھی کامیابی مل سکتی ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ ایک انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ، ہمارا ایک سوال یہ ہے کہ کیا نیکیاں جو اولاد اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے، کیا یہ نیکیاں والدین کے موت کے بعد بھی باقی رہتی ہیں؟ ہوتا ہے کہ ہم والدین کی زندگی میں تو ہم نیک ہیں، نیکی کرتے ہیں، لیکن والدین کے انتقال کے بعد کیا اولاد نیک رہتی ہے یا اولاد کی نیکی رہتی ہے؟ والدین کی زندگی میں اولاد تو نیک ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد کیا اولاد نیک رہ سکتی ہے؟ پیغمبر نے فرمایا ہاں، والدین کے اس دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد بھی اولاد نیک شمار کی جائے گی اگر وہ یہ کام کر لے۔ ان کاموں کو اگر ہم بجا لائیں تو ہم کامیاب ہیں، ہم نیک شمار کیے جائیں گے، ہمارے درجے دوسروں سے بلند ہوں گے۔ وہ کون سی نیکیاں ہیں، وہ کون سے کردار ہیں، وہ کون سے افعال ہیں، وہ کون سی تعلیمات ہے، وہ کون سی سیرت ہے جس پر ہم عمل کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ والدین کی زندگی میں بھی اولاد کامیاب ہو سکتی ہے، والدین کی رحلت کے بعد بھی اولاد کامیاب ہو سکتی ہے، نیکوکار ہو سکتی ہے، نیکی میں آگے بڑھ سکتی ہے۔ پیغمبر سے سوال ہوا کہ والدین کی زندگی میں تو اولاد نیک ہے، لیکن والدین کے مرنے کے بعد کیا اولاد نیک رہ سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، والدین کے انتقال کے بعد بھی اولاد نیک رہ سکتی ہے اگر وہ یہ کام کریں۔ کیا کام کرنا ہے کہ والدین کی رحلت کے بعد بھی اولاد کامیاب ہوگی، نیک شمار کی جائے گی، سربلند رہے گی؟ وہ کام یہ ہے کہ والدین کی رحلت کے بعد بھی والدین کے لیے نماز پڑھی جائے، ان کی قضا نمازیں ہیں، ان کی قضا روزے ہیں، ان کے قرضے ہیں، ان کی جو خواہشیں تھیں ان خواہشوں کو پورا کیا جائے، ان کی نماز روزے کو، ان کے واجبات کو ادا کیا جائے، ان کے قرضے کو ادا کیا جائے، ان کی طرف سے سنت کام کیا جائے، ان کی طرف سے مستحبات کام انجام دیے جائیں، ان کی طرف سے کار خیر کیا جائے۔ نبی فرماتے ہیں کہ زندگی کے بعد بھی اولاد نیک شمار ہو سکتی ہے اگر وہ ان کے رحلت کے بعد ان کے لیے نماز پڑھیں، ان کے لیے استغفار کریں، ان کے کیے ہوئے وعدے کو وہ پورا کریں، ان کے دوستوں کا اکرام کریں، تعظیم کریں، خیال کریں، اور ان کے دوستوں کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کریں۔ پیغمبر کی اس حدیث میں اگر دیکھا جائے تو پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اگر والدین کی زندگی میں یا ان کے بعد انسان جو ہے نیک شمار ہونا چاہتی ہے، کامیاب ہونا چاہتی ہے، تو اسے چاہیے کہ والدین کے لیے ان کی زندگی میں ان کے لیے استغفار کریں۔ والدین نے جو وعدے کیے ہیں، چاہے اولاد سے وعدے ہوں، چاہے رشتہ داروں سے وعدے ہوں، ان وعدوں کو اگر پورا کیا جائے گا تو اولاد والدین کے لیے نیک شمار کی جائے گی، زندگی میں بھی، زندگی کے بعد بھی۔ ان کی طرف سے جو ان کے قرضے ہیں وہ ادا کیے جائیں، انہوں نے ان کے جو دوست ہیں، احباب ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آیا جائے، ان کے ساتھ صلہ رحم رکھا جائے۔ اگر یہ کام ہم کر لیتے ہیں
تو اولاد ان کی زندگی میں بھی نیک شمار کی جائے گی، ان کے مرنے کے بعد بھی شمار کی جائے گی۔ یہ قول پیغمبر ہے، یہ حدیث مبارکہ رسول ہے، یہ سیرت رسول ہے، یہ تعلیمات رسول ہے۔ اگر ہم نے ان تعلیمات پر عمل کر لیا تو ہم بھی سربلند ہیں، ہم بھی کامیاب ہیں، ہم بھی نیکوں میں ہمارا شمار کیا جائے گا۔ بس ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی حدیث میں آیا ہے کہ بہت سے اولادیں والدین کی زندگی میں تو نیک ہوتی ہیں لیکن والدین کی رحلت کے بعد آگ شمار کی جاتی ہیں، اور بہت سی اولادیں ایسی ہیں کہ والدین کی زندگی میں تو آگ شمار ہوتی ہیں لیکن والدین کے رحلت کے بعد وہ نیکوکار بن جاتی ہیں۔ نیکوکار کیوں بن گئیں اور آگ کیوں کر دی گئیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے والدین کے لیے کچھ کام کیا ہے۔ جو اپنے والدین کے لیے کچھ کام کریں گے وہ نیکوکار شمار کیے جائیں گے۔ جو اپنے والدین کے لیے نیکیاں نہیں کریں گے بلکہ ذلت اور رسوائی کا سبب بنیں گے، ان کی ناراضگی کا سبب بنیں گے، تو وہ اولاد زندگی میں بھی آنکھ مانی جائے گی۔ لیکن اگر یہی اولاد ان کی رحلت کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ان کی نماز پڑھے، ان کی قضا روزے رکھوائے، ان کی طرف سے حج کروائے، ان کی طرف سے کار خیر کرے، ان کے لیے استغفار پڑھے، ان کے دوستوں سے، ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے، ان کے لیے تعظیم و تکریم کرے، ان کا خیال رکھے، تو یہی جو ان کی زندگی میں آنکھ اولاد شمار کی جاتی تھی، والدین کی رحلت کے بعد وہی نیکوکار شمار کی جائے گی۔ تو یہ ہمیں عمل میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے بلکہ عمل میں آگے بڑھنا ہے۔ یہ وسوسہ آتا ہے کہ کہاں وہ کہاں ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ نبی تھے، وہ معصوم تھے، وہ ان کا مقام الگ ہے، ان کا رتبہ الگ ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہم بھی یہ کر سکتے ہیں۔ رسول فرماتے ہیں کہ تم اگر یہ کر لو تو تم نیکوکار ہوگے۔ یعنی کہ اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ والدین کے ساتھ زندگی میں بھی ہمیں احسان کرنا ہے، والدین کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اگر ان کی زندگی میں بھی احسان کریں گے تب بھی نیکوکار شمار کیے جائیں گے، ثواب ملے گا۔ ان کے جانے کے بعد بھی اگر ہم ان کے لیے کار خیر کرتے رہیں گے تب بھی ہم نیکوکاروں میں شمار کیے جائیں گے۔ اور اگر ایسا ہوا کہ جب تک والدین زندہ تھے ہم نیکیاں کرتے رہے، ان کے جانے کے بعد انہیں اگر ہم فراموش کر دیتے ہیں، انہیں بھول جاتے ہیں، ان کے واجبات کو ادا نہیں کرتے، ان کے قرضے کو ادا نہیں کر سکتے، ان کے لیے کار خیر نہیں کر سکتے، ان کی طرف سے نیابت نہیں کر سکتے، تو زندگی میں جو ہم نیکوکار تھے ان کے مرنے کے بعد ہمارا شمار کہیں آنکھ میں نہ ہو جائے۔ اور جو آنکھ والدین ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ 500 سال کی مسافت سے بھی وہ جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا۔ تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ ان کی زندگی میں بھی اور ان کی رحلت کے بعد بھی وفادار رہیں، ان کے فرما بردار رہیں، ان کے خدمت گزار بن کر رہیں، ان کے ساتھ احسان کرتے رہیں، اس لیے کہ یہی خدا اور رسول اور اہل بیت کا راستہ ہے، یہی تعلیمات الہی ہے، یہی تعلیمات اہل بیت ہے۔ خدا ہم سب کو اللہ اور رسول اور اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ہم سب کی عبادت خلیلہ کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، وبائے جہانی سے تمام مومنین مومنات کی حفاظت فرما، جہاں جہاں شیعان ہدے قرار محبان اہل بیت عزاداران امام ہیں ان سب کو سربلندی فرما، ان سب کے گناہوں کو معاف فرما، ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمیں اپنے والدین اور اپنے خاندان کے ساتھ احسان کرنے والوں میں شامل فرما، حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک گزارش ہے کہ اگر یہ پروگرام آپ کو اچھا لگا ہے تو اس پروگرام کو آگے بڑھائیے، دوسروں میں شیئر کیجیے تاکہ ثواب میں آپ بھی شامل ہو سکیں۔ شکریہ، جزاک اللہ، خدا۔